اور وہ ہے رحمت خداوندی، محبت خداوندی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کبھی ہم ایسا زمانہ آتا ہے ہمارے ساتھ کہ میں اور آپ لمیٹڈ ٹائم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گھر کے ہی کاموں میں وقت پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم میں ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں، درس بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کبھی ٹائم پھیلتا ہے اور کبھی سکڑ جاتا ہے۔ یعنی کیا وقت کبھی پھیل رہا ہے یا کبھی سکڑ رہا ہے؟ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کبھی کچھ وقت میں اتنے سارے کام، کبھی کچھ وقت میں اتنے لمیٹڈ کام۔ اچھا پھر بھی لگتا ہے لمیٹڈ گھر کے کام، پھر بھی رات میں محسوس ہوتا ہے فلاں کام تو پھر رہ گیا، ابھی تو اور کام کرنا تھا، وقت ملا ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وقت پھیل رہا سکڑ رہا ہے؟ وقت نہیں پھیل رہا۔ دیکھیے جب خدا کی توفیق، قرآن کی آیت ہے وما توفیق الا باللہ، نہیں ہے توفیق سوائے تمہارے رب کے۔ یعنی تمہارا رب تمہیں توفیق تفویض کرتا ہے، تمہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ہمیں توفیق ملتی ہے نا، اس توفیق سے کبھی ایسا ہوتا ہے وقت ہمارے لیے پھیل جاتا ہے، اور اس وقت میں ہم بہت سارے کام کر کے بھی نا، مدرسہ بھی پڑھ لیا، درس بھی لے لیا، تسبیح بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لیا، گھر کا کام بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے توفیق اضافی ہو گئی۔ ٹائم وہی تھا لیکن اللہ نے اس وقت کو میرے لیے پھیلا دیا۔ اچھا تبھی آیت اللہ ناصر مکارم شازی سے کسی نے پوچھا، فرمائیے آغا اللہ کرے اللہ آپ کو عمر طویل عنایت فرمائے۔ اچھا آپ نے عمر طویل، آپ نے فرمایا عمر طویل کے بجائے مجھے دعا دو اللہ مجھے عرض کی عمر عطا فرمائے۔ کہا کیا مطلب ہوا؟ کہا طول ہو لیکن اس میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ 60 سال 70 سال کچھ بھی نہیں کیا، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر ہم کیلکولیشن کرنے بیٹھے نا، اچھا ہمارے ساتھ مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ ہم کیلکولیشنز نہیں کرتے۔ کیلکولیشنز نہیں کرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جب کیلکولیشنز کرنے بیٹھتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی نے ان کیس 60 سال کی زندگی پائی ہے، ٹھیک ہے، اچھا 60 سال آج کے حساب سے بتا رہی ہوں، ورنہ اب جو پاکستان کی ایوریج ایج ہے نا، وہ جو ہے نا 50 سے 55، 45 سے 55، اس سے آگے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً کراچی، اگر آپ کو پتہ ہو نہیں پتہ ہو کہ پولوشن کے لحاظ سے کراچی دنیا کے پہلے نمبر پر ہے، یعنی اگر اور کسی چیز میں پہلے نمبر پر نہیں ہے لیکن پولوشن کے اعتبار سے، اچھا یہ پہلا اور دوسرا بدلتا رہتا ہے، یہ ممبئی اور کراچی، وہ کبھی وہ پہلا لے جاتے ہیں کبھی یہ پہلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، ہاں صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، وہاں تو آج کل روڈ چلتے بچے جو ہے نا وہ مشینیں اور یہ چیزیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں بچے ہمارے بھی پیچھے نہیں ہیں، بچے ہمارے بھی، میں ابھی آپ یقین کریں میں اپنے موضوع کی طرف جا رہی ہوں کچھ دیر میں، پچھلے دنوں میں اخبار پڑھ رہی تھی اور اخبار میں کہا کہ این اے ڈی کے ایک پڑھتے ہوئے علی یونیورسٹی کے طلبہ میں سے کسی ایک نے پانی سے گاڑی چلانا وہ کی، یعنی اس نے ایسی ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی کہ پانی سے گاڑی کو چلانا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں بچوں میں ہماری صلاحیت کی کمی نہیں ہے۔ اچھا اس کی ایک اور دلیل ہے میرے پاس، ایک تو یہ میں اخبار کی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا میں آپ سے اس طرح یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ آج مجلس نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے درس کے عنوان سے ہے، اور درس میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ دونوں طرف سے رابطہ نہ رکھیں درس کا ذائقہ اور مزہ نہیں رہتا، ٹھیک، یعنی آپ دونوں طرف سے رابطہ رکھیں تو ایک ذائقہ اور مزہ بھی درس کا رہتا رہتا۔ اچھا ایک تو میں آپ کو اخبار کی رپورٹ بتا رہی ہوں کہ پوری دنیا میں ابھی یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے کہ پانی سے کوئی گاڑی چلنا تھی، ہمارے ہاں ہمارے بچوں نے ایجاد کی، یعنی اس کا مطلب ہے بغیر وسائل، ایک ہوتا ہے کروڑوں کی مشینریاں ان کے پاس، ایک ہوتا ہے کوئی مشینری نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا بچہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، ہمارے بچے میں ہوشیاری زیادہ ہے۔ اچھا دوسری اس کی دلیل،
آپ دیکھیے پوری دنیا میں اگر وہ کہیں خرابیاں پھینک رہے ہیں نا تو مشرق میں پاکستان کی طرف بہت زیادہ خرابیاں پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے یہاں نیٹ سستا ترین ہے یا نہیں؟ اچھا آپ صرف ایران چلے جائیں, آپ کو اچھا خاصا پتہ چلے گا کہ نیٹ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ اچھا خاصا مہنگا آپ کو مل ہوتا ہے. آپ عراق میں جا رہے ہوتے ہیں, یوں 5,000 روپے کا نیٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے 5,000 کا نیٹ ڈلوایا, کچھ دیر بعد 1-2 دن میں 5 دن میں ختم ہو گیا. پھر ایسا سوچا ہمارے یہاں تو کتنے سستے پیکج ہیں. ٹھیک, کیوں سستے پیکج ہیں پتہ ہے؟ کیوں سستے پیکج ہیں یہاں, اتنے سستے پیکج کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جنریشن کو ٹک ٹاک پر مشغول رکھنے کی سازشیں ہیں, جس کی وجہ سے اچھا جتنا انٹرنیٹ سستا ہوگا لوگ اتنا زیادہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جتنا مہنگا ہوگا نا لوگ صرف ضرورت کے تحت اسے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں کی جنریشن اس قدر ہوشیار ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا دماغ اور کاموں میں لگے. وہ چاہتے ہیں, اچھا ابھی میں آنے سے کچھ دن پہلے میرا ایک درس تھا, اور اس درس کا ٹاپک ہی میں نے ٹک ٹاک رکھا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ بھی میں اس کو ڈسکس کروں. ٹھیک, تو اچھا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اعتراض ہو کہ خواہشہ میں کتنے الٹے قسم کے موضوع اٹھا رہی ہیں, ٹک ٹاک بھی کوئی موضوع ہے درس کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کریں گے نا اس وقت تک دوسرے کو خرابیوں کا پتہ نہیں چلے گا. یعنی دوسرا نا خرابیوں میں بڑھتا, میں اب دیکھ رہی ہوں اب لوگ فجر تک بیٹھ کے, مثلا میں نے یہ سنا ہے کہ میرے میاں صبح تک یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا بہانہ کیا کرتے ہیں, اگر میں یہ نہ دیکھوں تو صبح نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا, اس بہانے سے یہ ہے کہ فجر میں پڑھ لیتا ہوں. آپ دیکھیے خرابیاں کتنی بڑھ گئی ہیں. یعنی یہ عام معاشرے میں مجلسوں میں سن رہی ہوں یہ باتیں. دشمن کتنی تیزی سے ہم پر کام کر رہا ہے. وہ جو ہم وارث علوم انبیاء تھے, وہ جو ہم علم انبیاء کے وارث تھے, وہ جو ہم بڑے بڑے سیاستدان سائنسدان پیدا کرنے والے تھے, اس چیز کو ہم پر آزاد کر کے, انٹرنیٹ کو سستا کر کے ہماری اس چیز کو دبایا اور چرایا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ بچے ہمارے بھی بہت ذہین ہیں, صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. لیکن کمی کہاں پر ہے, مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی امین وحی اللہ کو اس کے مقام پر لانے کی. ٹھیک ہے, ہمارا موضوع کیا ہے؟ امین اللہ نا, زیارت امین اللہ. میں آؤں اور 2 حدیث زیارت امین اللہ کی بیان کر کے چلی جاؤں, یہ حق نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ. ٹھیک ہے, اے اللہ کے امین اس دنیا پر. آپ سوچئے یہ ہم مسائل کیوں گھیر رہے ہیں, ہم کیوں مسائل میں گھر رہے ہیں؟ کیونکہ امین اللہ کو اس کی جگہ پر رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے. اگر امین اللہ کو اس کی جگہ پر, آپ دیکھیے آج ٹک ٹاک کا عام ہونا غلطی ہماری ہے. امام زمانہ کا دور ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو مواقع نہ ملے. میں اس سے زیادہ افسوسناک آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پانی سے بچے نے وہ گاڑی چلانا سکھائی, اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ این ای ڈی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایک بہت ہی انوکھا کچھ وہ کیا تھا کہ سورج کی روشنی سے کچھ بڑی بڑی مشینیں چلنا انہوں نے وہ کیا تھا. لیکن افسوس یہ ہوا جن بچوں نے یہ چیزیں دریافت کی تھیں کچھ ہی دنوں بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچے ایکسپائر ہو گئے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیز اتفاق سے ہوئی ہے؟ ہاں, یہ اتفاق سے نہیں ہوئی ہے. ہاں جی جی عرفہ کریم, ہاں یہ باقاعدہ سازش کے, یعنی آپ نہ سمجھیے کہ یہ جو ہے نا یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اتفاقی واقعہ ہو گیا. یہ اتفاقی واقعات نہیں ہیں. اس میں مسائل پتہ کیا ہے؟ مسائل یہ ہیں کہ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے نا یہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, یہ بچہ کچھ کر کے دکھائے گا, اور اگر وہ کچھ کر کے دکھائے تو چونکہ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ بادل گورنمنٹ ہے, تو وہاں سے دشمن مل کے اس نقطے کو ہی ختم کر دیتا ہے جہاں سے چیز پیدا ہو سکتی ہے.
جہاں سے آگے بڑھنے کے مواقع ہو سکتے ہیں نا، جہاں ہمارا سائنٹسٹ دنیا میں پھیل سکتا ہے، جہاں ہماری ترقی کے موارد، یعنی یہ چیز یہ ہو کہ پاکستانی نے یہ چیز ایجاد کی، اب پاکستان میں اس کی کمپنیز بننا شروع ہو گئی، سستی ترین چیزیں آنی شروع ہو گئی. آپ دیکھیے اگر پانی سے گاڑیاں چلنی شروع ہو جائیں تو پاکستان کے لیے ایک انقلاب ہے. آج گاڑیاں کل فیکٹریاں. کیا گاڑی ایک مشین نہیں ہے؟ فیکٹریوں بھی تو مشین سے چلتی ہیں نا. آپ دیکھیے دوسرا پروسیجر یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہم فرانس آئل نہیں خریدیں گے. جب فرانس آئل نہیں خریدیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ہمارے یہاں ترقی ہوگی. یہ چیز دشمن نہیں چاہتا ہے. آپ دیکھیے ان بچوں کا ایکسیڈنٹ ہونا، حکومت نے یعنی نہ ان کو سپورٹ کیا، نہ ان کو آگے بڑھایا، بلکہ دشمن کو ان تک رسائی کا موقع دیا. ٹھیک ہے، یہی ہوا نا. اگر امام ہوتے، اگر امین وحی اللہ ہوتے تو وہ بچے جو ہے نا وہ برائٹ فیوچر بن کے سامنے آتے، وہ بچے مستقبل بن کے آتے. ٹھیک ہے، جو ہم آج کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر امام زمانہ کے لیے نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے، ہر جگہ. آج لوگ روٹی کھانے کے بھی وہ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ آج آپ مہنگائی دیکھیے نا کس نہج پر جا رہی ہے، کس نہج پر؟ وہ جو پہلے روٹی سالن کھاتے تھے اب وہ روٹیوں پر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پہلے لگژری کھاتے تھے اب سادے سالن پر آ گئے ہیں. کیوں؟ صرف ایک ریٹ دیکھیے. آج سے 1 سال پہلے تیل کا ڈبہ 1500 روپے کا تھا، آج تیل کا ڈبہ 4000 کے قریب جا رہا ہے. 3600 کا تو آئی تھنک ہو چکا ہے ابھی. ہاں ہو چکا ہے نا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ڈبل سے پرائس جا چکا ہے یا نہیں؟ ڈبل سے پرائس اوپر ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اب وہ غریب بندہ جس کی تنخواہ 12-15 ہزار روپے ہے، آپ سوچئے وہ کیا کھائے گا؟ اچھا میں خود تھوڑا سا اس طرح کے کام کرتی ہوں. آپ یقین کریں صرف آٹا لے آئیں آپ ایک گھر کے لیے اور آپ صرف تیل کا ایک ڈبہ لے آئیں تو یہ 6000 کا بل مزے سے بنا دیتا ہے. 6 سے 7 ہزار روپے کا بل. کیونکہ میں ایک یتیموں کے لیے تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ صرف آپ تیل کا ایک ڈبہ لے آئیں اور 20 کلو 30 کلو آٹا خرید کے اس کو دیں. 30-20 کلو آٹا. حالانکہ مجھے بتائیے ایک فیملی جس کے گھر میں 5 سے 6 افراد ہیں اور وہ اچھا چاول پہلے ہوتا تھا نا کچھ چاول اور کچھ روٹی، آج آپ چاول تصور نہیں کر سکتے، چاول 3 کلو سے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو اس سے آٹا ہی بہتر لگتا ہے نا کہ 1 کلو گونا تو 5-6 افراد نے کھا لیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوچیے اب تو وہ چاول کھانے کا ایک لگژری میں آنے شروع ہو گیا ہے. ٹھیک، لیکن آپ صرف آٹا اور گھی اگر کسی کو دینا ہے نا 6 سے 7 ہزار کا بل بنا رہا ہے وہ چھوٹی فیملی کے لیے. کیا کھانا صرف روٹی اور سالن تیل ہے؟ نہیں نا، اور چیزیں بھی ڈلتی ہیں. عام فرد کس طرح گزارا کر رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ امین وحی اللہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. کیونکہ امین وحی اللہ نہیں ہے. اگر امین وحی اللہ اپنی جگہ پر ہوتے تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. اچھا کیا اثر ہوگا کہ امین وحی اللہ اپنی جگہ پر آ جائیں؟ کیا اثر ہوگا اگر امام زمانہ اپنی جگہ پر آ جائیں تو کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے امام کے ظہور میں آپ کو جو بھی خریدنا ہو وہ درود کی مقدار پر آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے، آپ درود اتنا پڑھ لیجئے یہ چیز آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے، زمین کے ریسورسز اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ لوگ صدقہ اور خیرات دینا چاہیں گے، لینے والا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اللہم صلی علی. اچھا یہ فرق کیوں ہے؟ اتنا فرق آپ دیکھیے، اتنا صرف ذہن میں ایک تصور لائیے. ایک وقت یہ کہ انسان ایک سالن بنانے کے لیے اس کے گھر سے 12-15 ہزار روپے جا رہے ہیں، اس کی آدھی تنخواہ تو اسی میں نکل جائے گی. پھر باقی اسکول پڑھانے کا. آپ یقین کریں پوش فیملیاں اب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت پریشان ہیں. مڈل کلاس فیملیز، کیونکہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ اب وہ فیسز دینے کے لیے ادھر ادھر رجوع کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری فیسز باندھ لے، کوئی ہے جو ہمارے بچوں کی فیسز دے دے. کیونکہ اب
نارمل تنخواہ میں فیسز جانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ او لیول زی لیول تو انتہا ہو گئی کہ وہ تو عام بندہ جا ہی نہیں سکتا. اگر آپ جب تک بہت اچھی اس پر نہیں جا سکتے آپ وہاں پر. کیوں؟ ایک تصویر یہ ہے کہ یہاں پر کھانے کے مسائل ہو رہے ہیں. اچھا, میں یہ تصویر آج سے میں اپنے زمانے طالب علم میں جب میں حوزہ پڑھ رہی تھی تو ہمارے حوزے کا دستور یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اطراف کے علاقوں میں وہاں پر تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے جہاں پر کوئی مجلس پڑھنے نہیں جاتا تھا. اچھا, اس وجہ سے میرے پہلے اشرے جو میں نے پڑھے وہ کراچی سے کے اطراف کے علاقے کے تھے. پھر اس کے بعد جب میں حوزے سے پاس آؤٹ ہوئی تو میں نے شہر میں مجلسیں پڑھنا شروع کی 2008 میں. ٹھیک, 2008 میں حوزے سے پاس آؤٹ ہوئی. اس کے بعد یعنی 2000 سے لے کے 2008 میں نے جتنی مجالس پڑھی وہ کراچی کے باہر کے یعنی مثلا اورنگی ٹاؤن, کٹی پہاڑی, اس طرح کے علاقوں میں نے دور دور جا کے اشرے پڑھے. ایک دفعہ اورنگی کے بہت دور کے علاقے میں کہیں میرا اشرا تھا. اچھا, چونکہ آپ کو پتہ ہے مدارس کے ریسورسز تھوڑے سے لمیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارا یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ہمیں صبح ایک وین لینے آتی تھی مدرسے کی وین, اور مدرسے کی وین اس طرح ہوتی تھی کہ ہم 8-10 لڑکیاں اس میں ہوتے تھے. ایک امام بارگاہ میں ایک لڑکی کو چھوڑا, دوسری امام بارگاہ میں دوسری لڑکی کو چھوڑا, تیسری امام بارگاہ میں تیسری, سب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب سب مجالس پڑھتے رہے, میرے بعد اس کی مجلس ہے, اس کے بعد اس کی مجلس ہے, اس کے بعد اس کی مجلس ہے. اب یہ کہ ہم سب کی مجلس ایک دوسرے کو سنتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک مجلس پڑھنے کے لیے ہمیں پورا دن گزارنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, اور ہم آتے تھے مغرب پہ, پھر مغرب کی نماز ہم خراسان میں پڑھتے تھے سب. ٹھیک ہے, ایک مجلس پڑھنے کے لیے پورا دن ہمارے گزرتے تھے. صبح 9 بجے جاتے تھے اور مغرب پہ ہم لوگ آتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر ذاکرہ کے لیے الگ الگ کنوینس کی جائے. ٹھیک ہے, لمیٹڈ پیسہ. اچھا, جب اتنا ٹائم ہو تو انسان کیا کرے؟ تو میرا ہوتا تھا کہ میں جہاں پر مجلس پڑھتی تھی تو میں اطراف میں نا بچوں سے پوچھنا شروع کر دیتی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. آپ یقین کریں, جب شیعہ گھرانے کے بچوں کو میں لے کے بیٹھتی تھی, خدا کیا ہے, کانسیپٹ خدا کیا ہے, خدا کیسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ اگر کسی جگہ کا حال لینا ہو نا تو بچوں سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی جگہ کی پوری سچی معلومات اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس علاقے کے بچوں سے پوچھیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس ٹیکنیک کو لوگ کبھی کبھی گھروں کے متعلق بھی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی کے گھر کا حال پوچھنا ہو تو بچے سے پوچھ لیتے ہیں اور بچہ صفائی کے ساتھ پورے گھر کا حال بیان کر دیتا ہے جو کہ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے. اچھا, میں نے گھروں کا حال بھی پوچھا تھا, علاقے کا حال پوچھا تھا. ٹھیک. اچھا, بچوں کو میں نے اکٹھا کیا کہ اس علاقے کے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے, کتنا کام کرنا ہے, کس پر کام کرنا ہے. تو بچوں کو بٹھا کے جب میں پوچھتی تھی تو بچے عموماً میں سے جو جواب آتا تھا, میں نے خدا کیا ہے, خدا وہ جو ٹی وی پر ایک بت آتا ہے, بت بیٹھتا ہے. اچھا, اس علاقے میں اس سے پہلے کبھی تبلیغ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے فیل کیا تبلیغ تو نہیں ہوئی ہے لیکن ہر گھر میں کیبل موجود ہے. ٹھیک ہے, ہر گھر میں کیبل موجود ہے. ٹھیک. اب جب بچوں سے میں نے خدا کا کانسیپٹ پوچھا, خدا کا کانسیپٹ کیا ہے, شیعہ گھرانے کے بچے, اور جواب مل رہا ہے وہ جو بت بیٹھتا ہے نا ٹی وی پر بتاتے ہیں, وہ جو بت بیٹھا ہوا ہے وہ خدا ہے. اس سے ملتی جلتی تصویریں بچوں کے ذہن کے اندر ہیں کہ خدا وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹی وی بہت زیادہ دیکھنے والے بچے ہیں. ٹھیک ہے, بچے بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں. پھر میں نے آہستہ آہستہ بچوں سے کیبل ہے, ہاں کیبل ہے. اچھا, پھر خواتین سے جو میری بات ہوئی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ہی غریب علاقہ ہے, یعنی اتنا غریب علاقہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں تو کھانا ہی نہیں پکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے گھرانوں میں کھانا نہیں پکتا. تو پھر جب میں نے پوچھا کھانا کیوں نہیں پکتا, کہا باجی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چائے روٹی کھاتے ہیں. اچھا, پھر میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب چائے روٹی کھاتے ہیں تو مستقلاً یہ کیبل کیوں ہے ہر گھر میں. ٹھیک ہے, پھر میں نے آہستہ آہستہ اس پہ وہ کرنا شروع کیا کہ کیبل کیوں ہے. پتہ چلا کہ کیبل 30 روپے پر وائر مل رہا ہے. کیبل 30 روپے پر وائر مل رہا ہے. آپ دیکھیے, جہاں روٹی مہنگی ہو لیکن انٹرنیٹ سستا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی کانسیپٹ ڈال کے نکالنا ہے بچے کو. جو وہ دکھانا چاہتے ہیں
جو دین لاکھ آپ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا تصور اس کے اندر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اس کے اندر نہیں ہے. وہ لا کہتے رہے علی ولی اللہ، لیکن اس علی ولی اللہ کا کانسیپٹ اس کے اندر نہیں. اس کے اندر کانسیپٹ وہی ہے جو ٹی وی اس کو دکھا رہا ہے. اچھا غربت پتہ کتنی تھی؟ ایک خاتون نے مجھے چائے آفر کی کہ آپ باجی اتنی دیر بیٹھتی ہیں امام بارگاہ، آئیں میرے گھر چائے پئیں. میں نے کہا میں چائے مثلا میں چائے پیتی ہی نہیں ہوں. تو اس قدر حیرت سے نے کہا چائے نہیں پیتی؟ تو مجھے حیرت، اچھا ان کی حیرت میں مجھے حیرت ہونے لگی، چائے نہیں پیتی؟ میں نے کہا نہیں میں چائے نہیں پیتی. میں نے کہا کیوں آپ اتنی حیرت کا اظہار کیوں کرتے؟ کہتے باجی ہمارا تو کھانا ہی چائے ہے. اور پھر اس نے ایسا جملہ کا جو جملہ آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی مجھے یاد ہے، کہا باجی ہماری تو چائے پیتے پیتے آنتیں سوکھ چکی ہیں، اب ہم سالن نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ چائے روٹی کھاتے کھاتے ہماری آنتیں اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سالن کھا سکیں. ہم جب بھی سالن کھاتے ہیں ہم سب کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مثلا ابتدا سے وہ غربت کا عالم یہ ہے کہ چائے روٹی، تو اب آنتیں مسالے دار چیز لینے کے قابل. آپ سوچیں دشمن نے کتنا کام کیا ہے کہ سالن روٹی تو میسر نہیں ہے لیکن کیبل میسر ہے. اب بتائیے لفظی طور پہ یہ شیعہ ہیں، چاہے یہ مجلس و ماتم کر رہے ہیں، لیکن عملاً شیعہ ہیں نہیں ہے نا، نہیں ہے. یعنی صرف اور صرف مجلس ماتم دیکھ کے تصور نہ کیجئے کہ وہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے ممکن ہے ذہنی طور پر ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. ٹھیک تو اب یہ تصویر، ایک یہ تصویر ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے، دوسری تصویر یہ ہے کہ اتنی آسائشیں ہیں کہ لوگ فقیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ مل جائے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس تصویر کے امام زمانہ کے ظہور کے بعد کی تصویر اور امام کے ظہور سے پہلے کی یہ تصویر. آپ دیکھیں اس میں اتنا فرق، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو دو تصویریں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک میں تو اتنی سہولت ہے کہ فقیر نہیں مل رہا، لوگ اپنی صدقات کو پانی کے پاس جا کے رکھ رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کے پاس رکھ رہے ہیں، فقیر ہی نہیں ہے. اور ایک تصویر یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ غربت کے عالم میں آنتیں سوکھ چکی ہیں چائے پیتے پیتے. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ امین اللہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. جس دن امام وقت اپنی جگہ، وہاں پر اتنی خوشحالی پتہ ہے کیوں ہے؟ امام وقت اپنی جگہ پر بیٹھا ہے. یہاں اتنے مسائل پتہ ہے کیوں ہیں؟ یہاں مسائل اس وجہ سے ہیں کہ امین خدا اپنی جگہ پر نہیں ہے. اگر آج امام زمانہ اپنی جگہ پر ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اگر آج امام زمانہ اپنی جگہ پر ہوں تو زمین کی فیوزات، زمین کی برکات، لوگوں کی صلاحیتیں، ہر چیز میں فرق آئے گا. کھانا پینا ہر چیز میں فرق آئے گا، ہر چیز میں فرق. اچھا یہ جو ہم ظہور کہتے ہیں نا، ظہور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام ظہور کر لیں، اور ظہور ہماری زندگی کے ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل سے، ان کی صلاحیتوں سے، ہماری غربت سے، ہماری مشکلات سے، یہ جو حکومت ہمارے ساتھ کرتی چلی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں سے. اگر ہم کہتے ہیں نا، آج میں دیکھتی ہوں لوگ لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو آنا چاہیے یا پی ایم ایل این کو آنا چاہیے یا پی پی کو آنا چاہیے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کہیے امام زمانہ کو آنا چاہیے. میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بول رہی ہوں، آپ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی سیاسی بات کر رہی ہوں. میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مینٹلٹی ڈالنا ہے کہ آج آپ کسی سولجر بازار میں نے عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لٹرلی میں نے عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی. امام زمانہ کے لیے اتنی جستجو کیجیے، کہیے کہ امام زمانہ، کہیے کہ امین اللہ بلانا ہے. جس دن امام زمانہ آ جائیں گے نا، اس دن آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اس دن آپ کی تمام پریشانیاں سالو ہو جائیں گی. ٹھیک تو اصل جستجو کوشش آپ کو امام زمانہ کے لیے کرنی ہے، چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک
چاہے آپ جانتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ ایک ڈنڈا ہی صحیح، ایک چھڑی ہی صحیح، لیکن تمہارے پاس ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ یہ میں نے امام زمانے کے ظہور کے لیے جمع کیا ہے. اللهم صل على محمد وآل. تو زیارت امین اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو زیارت امین اللہ کے چند فضائل بتا دوں. بے شک اس کے بہت سارے فضائل ہیں. ٹھیک ہے، امین اللہ کے فضائل ابھی میں آپ کے سامنے، کیونکہ اب دامن وقت مجھے جو ہے نا بار بار کلک دے رہا ہے کہ تمہیں دعا بھی پڑھنی ہے اور تمہیں فضائل بھی بتانے ہیں، لیکن بیسک کانسیپٹ میں نے آپ کے ذہن میں دے دیا آپ کو کہ امین اللہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، چاہے وہ ایک چھڑی کے ذریعے. اچھا، اس کی ایک بڑی خوبصورت سی مثال میں آپ کے سولگر بازار سے لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک چھڑی روایتوں میں ہے نا، اب کیا وہ چھڑی چھڑی ہی ہو کہ ظہور کے لیے کام کرو، ظہور کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرو. اچھا، یہ کام ضروری نہیں ہے کہ ہم چھڑی لے کر کریں، جیسے کہ روایت میں ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں اور آپ خود کو پریپیئر کر سکتے ہیں. مثلا مجھ میں بالفرض میں اپنی مثلا میں کہوں مجھ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بالفرض میں کہوں مولا اس جھوٹ کی عادت کو ختم کروں گی آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے لشکر میں جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ کے لشکر میں جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، تو مولا اس جھوٹ کو ختم کر رہی ہوں آپ کے لیے تاکہ میں لشکری بن سکوں. یہ آپ کی تیاری شروع ہو گئی. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اچھا زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ زیارت پر جا رہی تھی تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، آغا مجھے یہ بتائیے، آغا حسینی ہمارے استاد آیت اللہ خوئی کے بلافصل شاگردوں میں سے تھے، میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیے میں کیا تیاری کروں، کیا کروں کہ زیارت کے لیے جا رہی ہوں. تو آغا نے بیان فرمایا کہ زیارت کا سب سے بہترین تحفہ آپ ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ آغا نہیں سمجھ میں آیا. کہا مومن سے زیادہ اچھا تحفہ کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں. اپنی ذات کا تحفہ دیجئے مولا کو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جتنا پاکیزہ ہو کے مولا کے پاس جائیں گے نا، مولا کے لیے آپ تحفہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا مولا کی خوشی کا سبب ہے کہ نہیں کہ ایک مومن اتنی دور سے ملنے کے لیے آیا ہے اور سب سے زیادہ اس نے خود کو سنوار کے لایا ہے. جانتے ہیں؟ اچھا اگر آپ کی اتنی بڑی سونے کی انگوٹھی کھو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، تلاش کریں گے. اچھا نہ ملے تو کیا کریں گے؟ پریشان رہیں گے، روئیں گے، افسوس کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں حج پر تھی، میرے ساتھ میری ایک دوست تھی، روم میٹ. ہر بات کے بعد یعنی کچھ باتوں کے بعد ان کا ایک ہوتا تھا، میرا ایک سونے کا بہت بڑا سیٹ کھو گیا ہے. ٹھیک ہے، کہیں 2-3 تولے کا سونے کا سیٹ ان کا مس ہو گیا تھا. اچھا ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا تو افسوس و تعصب اتنا زیادہ تھا کہ ہر 1 گھنٹے کی گفتگو میں اس سیٹ کا ذکر دوبارہ آ جاتا تھا. ہر گھنٹے کی گفتگو میں پھر کہیں نہ کہیں سے اطراف سے کہیں نہ کہیں سیٹ کا ذکر. اچھا جب انسان کو کسی قیمتی چیز کا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. وہ سیٹ کا ذکر بار بار آ جاتا تھا. اچھا پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں جن ماؤں کے بیٹے باہر ہیں اور ان ماؤں کو ان سے بڑی دلچسپی ہے، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے یا نہیں؟ 1 گھنٹے کی گفتگو آپ ان کے سنیے، بار بار نا ذکر بیٹے کا آئے گا. کیوں؟ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں نا وہ چیز ذرا دور ہو جائے تو انسان کے ذہن میں نا بار بار اس کی یاد آتی ہے. یہیں تک لانا تھا، یہیں تک لانا تھا. جب ہم سیٹ کو بار بار یاد کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے دلچسپی ہے، ہم اولاد کو 1 گھنٹے کی گفتگو میں بار بار لا رہے ہیں. سب سے قیمتی چیز امام زمانہ ہے جن سے ہمارا ہر مستقبل وابستہ ہے، ہر مستقبل وابستہ ہے. سوچئے کیا ہماری ہر گفتگو میں 1 گھنٹے بعد امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے امام ہماری ذات کے لیے ابھی اتنے قیمتی نہیں بنے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے نا. جو خدا نے سب سے آپ دیکھیے اگر میں اس آیت کو سمجھ لوں نا، وہ اتممت نعمتی،
تو شاید میری ہر منٹ کے بعد امام کا ذکر ہو. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں نا ابھی ہم نے اس آیت کو نہیں سمجھا. اتممت نعمتی, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت امام ہے, سب سے بڑی نعمت مال. اچھا میری نگاہ میں آپ پوچھیں نا کیا نعمت ہے, ہم کہیں گے مال. اس کے بعد نعمت کیا ہے؟ اولاد. مال و اولاد سے زیادہ بڑی نعمت امام ہے. اور اس کا آئیڈیا لوگوں کو ہوگا اس وقت جب امام آ جائیں گے, پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. لیکن اب بڑی یہ خطرناک بات کرنے جا رہی ہوں. معذرت کے ساتھ, جس نے وہ تحفہ امام کو نہیں دیا ہوگا نا, ہمارے استاد کی بات کہ امام کے لیے سب سے قیمتی تحفہ مومن ہے. ہاں اچھا, یہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ بڑا سونے کا سیٹ کھو جائے, ہو اللہ کے نزدیک گناہ کے بعد مومن کا پلٹ آنا, اس سے روایت ہے, یہ روایت ہے کہ کسی کی اگر سونے کی چیز کھو جائے, قیمتی ترین چیز کھو جائے, وہ اس کے واپس ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا پروردگار مومن کے گناہ کے بعد پلٹنے پر خوش ہوتا ہے. سوچیے, اگر ایک مومن گناہ چھوڑ کے امام کے پاس جائے گا تو امام کتنے خوش ہوں گے, امام کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. ٹھیک ہے, اب امام کا ظہور ہو گیا. ٹھیک, ہم میں سے کسی نے یہ تحفہ امام کو نہیں دیا, مثلا میں نے کوئی پریپریشن نہیں کیا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا رکھیں, اپنے آپ کو دیں. آپ سے زیادہ قیمتی تحفہ امام زمانہ کے لیے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پریپریشن کر لی, اب جب آپ امام کے پاس پہنچے نا, یہ آپ کی صورت الگ ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ تحفہ نہیں دیا, ٹھیک, وہ حدیث سنی ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ میری امت میں ہوگا. سنی ہے وہ حدیث کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ پلٹے گا, وہ ہوگا میری امتوں میں. ٹھیک ہے, اچھا بنی اسرائیل میں بتائیے, جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے خدایا موسیٰ کو بھیج دے, خدایا وہ جو موسیٰ آنا ہے نا اس کو بھیج دے. ہم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا, ان کی شدتیں شاید ہم سے زیادہ تھیں, ان کی شدتیں ہم سے زیادہ تھیں, کیونکہ کہتے ہیں انہوں نے ظہور کی ایسی دعا کی کہ بعض روایتوں کے مطابق 80 سال پہلے جناب موسیٰ کا ظہور ہو گیا تھا, ان کی دعاؤں کی شدتوں کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے شاید ہمارے پاس ابھی وہ شدت نہیں ہے. ٹھیک, اچھا ایک بات, ظہور ہو گیا, دعاؤں کی شدت سے اللہ نے بھیج دیا, لیکن جنہوں نے تربیت نہیں کی تھی وہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی کیا عروج پر پہنچے یا سنبھل گئے؟ نہیں نا. اچھا, اس کی اب میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتی ہوں. ایک مثال, جب جناب موسیٰ قوم کو لے کے بھاگ رہے تھے, ٹھیک ہے, پیچھے فرعون کے لشکر, فرعون کو پتہ چل گیا, فرعون بھی لشکر کو لے کر پہنچا. اب ایک موڑ ایسا آیا کہ آگے اور پیچھے, اچھا اگر میں دوسرے الفاظ میں بات کروں, آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. آگے بڑھیں تو پانی میں ڈوب جائیں, پیچھے رکیں تو فرعون مار ڈالے. ٹھیک, دونوں طرف موت ہے یا نہیں, ہے یا نا. اب پتہ ہے انہوں نے کیا کیا, اگر قلب مطمئن نہ ہوتے نا, اگر اپنے آپ کو تربیت کی ہوتی تو کہتے ہیں اب اگر مر بھی جائیں تو حجت الہی کے ساتھ ہے, مرنے کے بعد جنت مل جائے گی. تو یہاں کی تو موت بھی راحت ہے, یعنی موت بھی ختم ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ موت بھی کچھ پانے کا نام ہے, شہادت مل جائے گی. نارمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب پتہ جب تزکیہ نہیں تھا تو کیا کیا, موسیٰ تمہاری وجہ سے مارے گئے, تمہاری وجہ سے مارے گئے. گھروں میں رہتے کم سے کم موت کے دہانے پر تو نہیں پہنچتے. موسیٰ کس نے موت کے دہانے پر پہنچایا؟ تم نے. ٹھیک ہے, تم نے کیا, اگر تم نہ کرتے ہم موت کے دہانے پر نہ پہنچتے. اچھا, تزکیہ نہیں تھا نا تو یہ بات کی ہے, تزکیہ ہوتا تو یہ بات ہوتی. اچھا, یہاں پر بھی تحمل ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی تحمل ہوا. نبی خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں وہی موسیٰ ہوں جس کے لیے دعا کرتے تھے. اب نبی خدا کے ساتھ مر گئے بھی تو کامیاب اور زندہ رہے بھی تو کامیاب. ٹھیک, لیکن حضرت موسیٰ پھر کچھ نہ بولے.
آپ نے بیان فرمایا صبر کرو، اللہ راستہ نکالنے والا ہے۔ اچھا میرے استاد کی یہاں پر اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت، میرے استاد کہتے تھے حضرت موسیٰ نے صبر کیا، خدا راستہ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا راستہ کیا نکلا؟ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہی راستہ نکلا تھا نا کہ آپ نے عصا پانی پہ مارا، اور میرے استاد کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دوسرا راستہ تھا، یہ دوسرا راستہ تھا، یہ پہلا راستہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کے لیے دو راستے کھلے تھے۔ اب آپ سے سوال کرتی ہوں وہ دو راستے کون تھے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا، دوسرا راستہ کون سا تھا؟ آپ نے کبھی تاریخ میں دوسرا راستہ پڑھا؟ نہیں نا، آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں گے بھی تو دوسرا راستہ نہیں ملے گا آپ کو، آپ کو ایک ہی راستہ، کون سا راستہ ملے گا؟ دوسرا راستہ۔ پہلا راستہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ پانی میں راستہ بن گیا، دوسرا راستہ ہمارے استاد کہتے تھے یہ غلط ہے کہ ایک راستہ بنا تھا، دو راستے بنے تھے۔ اچھا تجسس میں ہم نے بھی پوچھا آغاز کون سا دوسرا راستہ؟ کہا پہلا راستہ اگر نہ بنتا تو دوسرا راستہ نہیں بنتا، پہلا راستہ موسیٰ کے دل سے خدا تک بنا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ راستہ بن گیا تب دوسرا راستہ بنا نا۔ اچھا اگر موسیٰ خدا تک نہ پہنچتے تو دریا میں راستہ بنتا؟ ہاں آپ دیکھیے میں اور آپ، ہم دونوں کی زندگی، ہم سب کی زندگی بالکل اس واقعے کے مطابق ہے، بالکل اس واقعے کے مطابق ہے۔ جب ہمارے سامنے مشکلات کا سمندر آتا ہے نا، ہم جو ہے نا خدا تک پہنچنے کے بجائے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں میجورٹی کا کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آ گئی، مجھ پر ہی پڑتی ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، دیکھو نا اب کیا کروں، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں نے تعویذ کیا ہوگا، فلاں کی نظر لگی ہوگی، فلاں کی ہائے ہوگی۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں جو پہلا اسٹیپ ہے نا کہ سب سے پہلے اس مشکل میں راستہ بنانے کے لیے تم اپنے دل سے راستہ بناؤ اللہ تک۔ جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا، تمہارا کام مشکلات میں راستہ بنانا نہیں ہے۔ قطعاً نہ سوچئے کہ میں ہوں وہ کہ جو مشکلات میں راستہ بنا، میری اوقات ہے کہ میں مشکلات میں راستہ بنا سکوں؟ ٹھیک ہے، ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے خدا تک پہنچنا۔ جب ہم خدا تک پہنچ گئے، راستہ بنانا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم رونا دھونا جو کر رہے ہیں نا، کبھی راستہ نہیں بنے گا۔ آپ کا کام خود کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ پہلا راستہ مشکلات، دوسرا راستہ۔ اچھا اب قوم راستہ پار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں ایک اور اسٹوری آپ کو سنا رہی ہوں، جیسے ہی قوم نے راستہ پار کیا آپ کو پتہ ہے، اچھا فرعون بھی آ گیا پیچھے سے، وہ بھی راستہ پار کرنے لگا۔ اب پتہ ہے قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ جلدی کرو، عصا مارو تاکہ راستہ بند ہو جائے۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے یا نہیں کہتے؟ کہتے نا، تبھی کہا بنی اسرائیل امت محمد کی بالکل مانند ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کھڑے ہوئے جلدی کریں جناب موسیٰ، ماریے ڈنڈی تاکہ پانی بند ہو جائے اور غرق ہو جائیں۔ بہترین موقع ہے، اگر پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ یہی بات بنی اسرائیل نے کہی جناب موسیٰ کو، ماریے ڈنڈی جلدی سے تاکہ پانی بند ہو جائے اور یہیں پر ہی مر جائیں، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا حکم خدا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ولی خدا حکم خدا کا انتظار کرتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی حکم خدا نہ ہو تو غرق نہیں کیا جائے گا۔ ولی خدا خدا کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں ڈنڈی ماری، میں نے ڈنڈی ماری بھی خدا کے حکم سے تھی، اور اگر اس کو بند کرنے کا حکم بھی ہوگا نا تو خدا مجھے حکم دے گا کہ اس کو بند کر۔ یہاں پر جناب موسیٰ کے ڈنڈی مارے بغیر جب پورا کا پورا لشکر پانی میں اتر گیا، راستہ خود بند ہو گیا،
ٹھیک ہے. اچھا اگر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے عارف کا کہ اگر جناب موسیٰ ڈنڈی مار دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہاں کبھی بھی نہیں ہوتا, راستہ بھی بند نہیں ہوتا اور فرعون بھی غرق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم سے نہیں چلا. ٹھیک ہے, اور اللہ جسے غرق کرنا چاہے نا پھر اس کا ایک فرد نہیں بچتا. تو موسیٰ, جناب موسیٰ نے اللہ کی جانب دیکھا نہ کہ اسباب. اچھا اگر ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ اس ڈنڈی کو مار دیتے نا, اللہ کی جگہ ڈنڈی پر بھروسہ ہوتا. یہ کمی ہے ہم میں, یہ کمی ہے ہمیں. آج جو ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ایمان کے ظہور کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے, تزکیہ تو شروع کیجئے. اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو تو ایمان کے لیے پیش کیجئے, پھر دیکھیے اللہ آپ کے اندر کیا کرامت رکھتا ہے. آپ اس عہد کے ساتھ کہ یا امین اللہ, آج کے امین اللہ امام زمانہ ہے, یا امین اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے تحفے کے لیے پیش کر رہی ہوں. اچھا مجھے اس سے آگے, یہ بڑی مزیدار اسٹوری ہے اس کے آگے بھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ جو میری تھوڑا سا وقت ہے تو امین اللہ کی اور میں آپ کو فضائل سنا دوں, ورنہ اس کے آگے کی اسٹوری بھی بہت مزیدار ہے. ٹھیک, تو اللہ والے, امام والے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہیں. آپ اللہ پر توکل کر کے خود کو تیار کیجئے. زیارت امین اللہ تمام زیارتوں میں معتبر ترین زیارت ہے, معتبر ترین زیارت ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پیچھے سے پلٹ کے گئے, نہیں زیارت عاشورہ معتبر ترین زیارت ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نا آپ میں سے کسی کا جواب بھی, اور ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر میں کہوں, لیکن میں آپ سے کہوں معتبر ترین زیارت ہے امین اللہ ہے. اچھا کیوں؟ اب میں آپ کو دلیل دو فرق کے ساتھ, زیارت عاشورہ بھی معتبر ہے, زیارت امین اللہ بھی معتبر ہے, لیکن سب سے معتبر زیارت پھر وہی کہوں گی کہ امین اللہ ہے. وجہ ہے اس کی, سب سے پہلی وجہ. اچھا کیا ہے پہلی وجہ؟ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. اب جب ہم اس کو وہ حدیث قدسی کے عنوان سے دیکھیں تو زیارت کے عنوان سے تنہا معتبر کون بچا؟ بات ثابت ہو گئی. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک, دونوں میں فرق, پہلا فرق یہ ہے کہ وہ لسان اللہ ہے, یہ لسان امام ہے. ٹھیک, وہ اللہ کی لسان سے بیان ہوئی ہے, اسے حدیث قدسی کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر جب ہم زیارت عاشورہ کو حدیث قدسی کے عنوان سے دیکھیں تو زیارت کے عنوان سے زیارت امین اللہ معتبر ترین زیارت میں سے ایک ہے. ایک بات. دوسری بات, زیارت عاشورہ تسلسل اور ہمارے ملنے کے اعتبار سے, سیکوینس کے اعتبار سے زیارت عاشورہ پر فوقیت رکھتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں زیارت عاشورہ کی سند جو ہم کو ملتی ہے وہ 5ویں امام سے یا 6ٹھے امام سے ملتی ہے. اچھا میں نے مختلف کتابوں کی اس لیے بڑی سند آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے اس کی سندوں کو بہت چیک کیا. زیارت عاشورہ کی سند کہیں پر ہم کو 6ٹھے امام سے ملتی ہے اور کہیں پر ہم کو 5ویں امام سے بھی زیارت عاشورہ کی سند ملتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس زیارت سے پہلے ہم کو جو زیارت ملی 4تھے امام سے ہم کو زیارت امین اللہ کی سند ملتی ہے. اس لحاظ سے زیارت عاشورہ سے سیکوینس کے اعتبار سے جو پہلی زیارت تھی وہ زیارت ہے. یہ حدیث مزیدار ہے. ٹھیک ہے, وجہ بتائیں کیا ہے؟ یعنی لسان کا ذائقہ ہے, یہ حدیث آپ کی روح کا ذائقہ ہے. آپ اس کو فیل کیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنی روح کے اندر اس حدیث کا ٹیسٹ محسوس کیجئے گا. حدیث 4تھے امام کی, زیارت امین اللہ کے عنوان پہ 4تھے امام حدیث بیان کرتے ہیں. اچھا 4تھے امام فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی مومن زیارت امین اللہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, مومن یا مومنہ, اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے. جیسے ہی اس کی زیارت کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ اس کی زیارت کو ایک رول بنا کے اپنے ساتھ عرش معلی پر لے جاتا ہے, 7ویں آسمان پر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ویٹ کرتا ہے. آپ نے شروع کیا, اللہ نے فرشتہ. اچھا بہت خوبصورت بات یہاں پہ میں نے سوال کیا, آغا صاحب یہ بتائیے کہ اگر
ہم اجماع میں پڑھ رہے ہیں، مثلا یہاں پر ہم بالفرض 50 لوگ تو ہیں، ٹھیک ہے، 20 25 افراد 50 افراد، تو کیا فرشتہ سب ایک نازل ہوگا یا الگ الگ نازل ہوگا؟ کہا الگ الگ نازل ہوگا، الگ الگ نازل ہوگا، میرے لیے الگ آئے گا، آپ کے لیے الگ آئے گا، جتنے افراد ہیں اتنے فرشتے نازل ہوں گے، اس کی زیارت کے پڑھنے کے منتظر ہوں گے، یہ زیارت پڑھے، اور جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی اس کی زیارت کو رول کیا جائے گا اور فرشتہ 7ویں آسمان پر۔ اچھا 7ویں آسمان پر یہ حدیث کس کو دیا جائے گا؟ یہ کہا یہ رسول خدا کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، رسول خدا اس کی زیارت جو رول کی گئی ہے وہ اس کو لیں گے اور اپنے پاس، کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک کیبنٹ، ٹھیک ہے، اس کے اندر رسول اللہ اس زیارت کو، سبوں کی زیارت کو رکھ دیں گے۔ اچھا زیارت کو رکھ دیں گے، ممکن ہے ہمارے ذہن میں ایک رول ہو، ٹھیک ہے، ممکن ہے رسول خدا کے پاس چپ والا سسٹم ہو کہ اتنے سارے رولز کو ایک ساتھ آسانی سے رکھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب رسول خدا اس کو محفوظ رکھ لیں گے۔ یہ رسول خدا، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے کون ہے رسول خدا؟ جو بعثت سے پہلے صادق اور امین تھے۔ کس کو دی جا رہی ہے؟ کہ وہ جو سب سے پہلا امین وحی اللہ ہے۔ اگر ابو جہل بھی ہو نا، آپ کھڑے کر کے پوچھ لیں کہ رسول کون ہے، تو وہ کہیں گے محمد امین اللہ، محمد امین ہے، اس امین کے حوالے کی جا رہی ہے آپ کی زیارت، ٹھیک ہے۔ اچھا اب رسول اللہ اس کے امانت دار کیوں ہیں؟ زیارت امین اللہ کے امانت، کہتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، رسول خدا وہ تمام رول ملائکہ کو دے دیں گے اور کہیں گے اس کو میری بیٹی کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ امام زمانہ کے پاس وہ آئیں گے، امام زمانہ اس کو اچھا وہ سیل پیک ہے، اچھا کہتے ہیں رسول خدا نے اس پہ اپنی مہر لگائی ہے، جیسی رسول خدا کے پاس جائے گی نا، رسول خدا بھی اس پہ اپنی مہر لگا کے پھر اپنے پاس رکھیں گے۔ اب یہ سیل شدہ زیارت امام زمانہ کے پاس ظہور کے بعد بھیجی جائے گی، امام زمانہ اس کو وصول کریں گے، رسول خدا کی سیل دیکھیں گے۔ مجھے بتائیے رسول خدا کی سیل، کسی چیز کو اوتھینٹک کرنا ہو نا، کہتے ہیں جس ادارے سے آپ کا تعلق ہے نا اس سے اٹیسٹ کر کے لے کر آئیے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ دین محمدی سے۔ زیارت امین اللہ دین محمدی کا اسٹیمپ ہے، سوچئے یہ کتنی بڑی زیارت ہے، رسول خدا اس زیارت پر اسٹیمپ لگا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی، اب سوچئے امام زمانہ کے پاس وہ زیارت اسٹیمپ شدہ ہے، رسول خدا پہنچی ہے، اب جیسے ہی وہ کھولی جاتی ہے نا، اس پہ نام لکھا ہے فلاں نے پڑھی تھی، اگر زندہ ہے امام حکم دیتے ہیں اس کو اس کے گھر سے لے آؤ، اور اگر مر چکا ہے تو امام کہتے ہیں اس کی قبر سے اس کو اٹھا کے لے آؤ، اور پھر زیارت امین اللہ جو میں نے آپ سے کہا نا کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، اب امام اس پڑھنے والے سے کہیں گے کہ چونکہ رسول خدا کی امانت میں تھی ہے، چونکہ اس پہ رسول خدا کا اسٹیمپ تھا، تو تمہیں آفر دی جاتی ہے کہ آیا تم میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ امین اللہ آپ کو لشکر امام زمانہ میں شامل کرنے کا ایک دروازہ ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف دعا، اس کو صرف دعا پڑھ کے نہ سوچئے، ٹھیک ہے۔ پھر چھٹے امام کی دوسری حدیث، بس ہم شروع کرنے والے ہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ زیارت امین اللہ بہت چھوٹی ہے تو ہم اسے، اچھا سوری میں ایک بات بتا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 10 منٹ آ کے اور لوں گی۔ سوری پانچویں امام، سوری چھٹے امام کی حدیث، اس حدیث کے بعد ہم زیارت امین اللہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ سب قبلہ رخ ہو جائیں گے اور ہم زیارت امین اللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا زیارت امین اللہ جو پڑھتا ہے، ایک نور کا حالہ اسے گھیر کے اس کو بلند کر دیتا ہے درجات کے حوالے سے۔ سوچئے ایک نور کا حالہ اس کے پاس آتا ہے اور نور کا حالہ درجات کے لحاظ سے اس کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ سوچئے زیارت امین اللہ نور کے حالوں میں امام وقت سے قربت اور خدا سے قربت کا ایک راستہ ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے،
امام جواد ارشاد فرماتے ہیں دنیاوی مشکلات، یہ تو روحانی ہے نا، یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی یہ روحانی گفٹس تھے. اب دنیاوی امام نے بیان فرمایا کون؟ امام جواد، جسے اہل بیت جواد کہہ رہے ہیں. جواد صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ سخی، بہت، جب آپ کہتے ہیں نا ایسا سخی کہ جس کی کوئی مقدار نہ ہو، اس کے لیے ہم صیغہ مبالغہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام ائمہ تحریم میں امام جواد کو کہا گیا بہت زیادہ سخی. اچھا یہ بہت جو میں کہہ رہی ہوں نا، یہ کسی عربی پڑھنے والے سے پوچھے گا صیغہ مبالغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کہے گا بہت کے لیے صیغہ مبالغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جواد بہت زیادہ کریم، وہ کریم امام، وہ بہت زیادہ دینے والے امام. ان کا ایک تحفہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر کسی کی دنیاوی کوئی ایسی اولاد کی مشکل ہے، کسی کے مال کی مشکل ہے، کسی کی بیٹیوں کے رشتے کی مشکل، کسی کے رزق میں مشکل ہے، کسی کے لیے کوئی اور پریشانی، درد، تکلیف، بیماری، ایکس وائی زیڈ جو بھی تکلیف ہے، امام فرماتے ہیں وہ 40 دن تک زیارت امین اللہ ریگولر پڑھے، اللہ زیارت امین اللہ کی برکت سے اس کی اس مشکل کو ختم کر دے گا. جی تو صرف یہ نہیں ہے کہ روحانی طور پہ آپ کو نور کی طرح آگے لے جاتی ہے، بلکہ زیارت امین اللہ آپ کی دنیا، جیسے ہم 40 دن زیارت عاشورہ کرتے ہیں نا، اسی طرح 40 دن آپ زیارت امین اللہ پڑھیے، اللہ آپ کو زیارت امین اللہ کی برکت سے آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا. چلیے اب آپ سب قبلہ رخ ہو جائیے تاکہ ہم اپنی زیارت امین اللہ پڑھنا شروع کریں. کوئی سا ٹائم جو آپ کے لیے فیزیبل ہو، کوئی سا بھی ٹائم ہو اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 40 دن شرط ہے. جن کے پاس موبائل میں ہے وہ نکال لیں زیارت امین اللہ. اچھا اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح زیارت جامعہ آپ ہر امام کی زیارت پہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح زیارت امین اللہ آپ ہر امام کی زیارت میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف امیر المومنین کی زیارت کے طور پہ ہم امین اللہ پڑھتے ہیں نا، لیکن روایتوں میں آپ جا کے دیکھیے فرمایا ہر امام کے روضے پر ہم زیارت امین اللہ، جامع کبیرہ کی طرح ہم زیارت امین اللہ بھی ہر امام کے روضے پر امام کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی یہ ایک ایسی جامع زیارت ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں ایک کے لیے جو جمع کر رہی ہے 14 کو. بر محمد وال محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الى جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وألزم عداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك والسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل من نعمائك ذاكرة لسوابغ أعلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا وبحمدك والثناء صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد متوجہ ذرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالخصوص سيدي ومولاي يا مولا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني بن أروى وحبيب بن مظاهر وحر شهيد الرياحي. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس يا مولاي علي ابن موسى الرضا الرازي بالقدر والقزاء جسمي وروحي لك الفداء. السلام عليك وعلى أختك الفاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الصلوات. ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے تمام مومن و مومنات کی ارواح کے لیے، تمام علماء کے ارواح کے لیے، وہ تمام مومن و مومنات جو کبھی مجلس ماتم کسی در اہل بیت سے وابستہ کسی بھی خدمت کے لحاظ سے رہے، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ کا التماس ہے. پروردگار آج جو پڑھا گیا ان تمام کا ثواب، اس سورہ فاتحہ کا ثواب مرحومہ پروین بانو تراب علی، مرحوم نزاکت علی تراب علی، کرم علی، مرحومہ شیرین بانو، حاجی غلام حسین، مرحوم کوثر حسین تراب علی، مرحومہ رشیدہ بانو تراب علی، مرحوم نصرت بانو تراب علی، مرحومہ ممتاز بانو تراب علی، مرحومہ طاہرہ بانو تراب علی، مرحوم رضا علی اصغر علی، مرحوم منیرہ رجانی، مرحوم بشیر علی پیار علی، مرحومہ کلثوم بائی سلیمان، مرحومہ رقیہ بنت دھارسی بھائی، مرحوم فضل حسین عبد الحسین، مرحومہ زینب بائی نظر علی، مرحوم ولی محمد اللہ رکھا، مرحوم خیر النساء بنت اسماعیل، کل مؤمن و مؤمنات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.